کہیں پیچھے والے کمروں میں جا کر چھپ جاتے ہوں گے، کیونکہ جس کسی کو یہ مرض ہوتا اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا وہ یہ تھا کہ اسے شہر سے باہر نکالا جاتا تھا۔ کہاں نکالا جاتا تھا؟ شہر سے باہر۔ فار ایگزامپل، یہ سینے سنگل میں اگر کسی کو مرض لگ گیا تو شرعی قانون کے مطابق اسے اس گاؤں سے باہر نکالا جاتا، وہاں پر جہاں پر لوگ سارے گاؤں کا کچرا پھینکتے ہیں۔ اے پاجی تسی یہ تو ساؤنڈ تو اٹھ کے باہر نہ گئے ہوندے، یہ تانوں وقت نہیں سی پینا ہے گا۔ مہربانی، ہیلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی ہیلیلویا۔ تو اس کو گھاؤں سے باہر نکالا جاتا تھا، تو لوگ اس وجہ سے اس بیماری سے بڑے خوف زدہ تھے۔ اگر گھر کے 10 ممبر ہیں اور ان 10 میں سے کسی ایک کو کوڑ کی مرض لگ گئی ہے، کسی ایک کو کوڑ کی بیماری لگ گئی ہے نا، چاہے اس کے بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، وہ خود اسے دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکالتے۔ کیوں؟ شرعی طور پر سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اس نے ضرور ایسا گناہ کیا ہے جو اس کی روح کو لگا ہے اور اس کے جسم پر ظاہر ہوا ہے۔ اسے اس کے گھر سے، یہاں تک اس کی بیوی اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی تھی، اس کی بیٹے اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے تھے، اور اسے اپنے گھر سے کیا کرتے تھے؟ باہر نکال دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گھر سے ہیلیلویا۔ ویسے تھے ہن میں برکت دی گل کر لگا جے اپنے ایمان دی۔ جدو گھر چوں پنڈ چوں عزت مک جے، ادو یسو کو لا جو، یسو تانوں گورے چوں اٹھا کے شاہی تخت تے بٹھا دے گا۔ ہیلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ یسوع مسیح کے دور تک کوڑی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا تھا، کوڑی کو بڑا ہی سمجھا جاتا تھا، کوڑی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا تھا، اور جب کوڑی آواز بلند کر کے شہر سے باہر چلا جاتا ہوتا تھا تو وہ انتظار کرتا ہوتا تھا، کاش ابھی یہ جو یہاں کچرا پھینکنے والے یا کئی جگہوں پر جہاں پر کچرا پھینکا جاتا وہاں سے جا کر وہ اپنی روٹی بٹورتا اور کھاتا، روٹی ڈھونڈتا، ٹکڑے ڈھونڈتا اور اپنا پیٹ پالتا۔ یہ بھی شرعی قانون تھا۔ اگر کسی کوڑی کا کوئی بیٹا یا بیوی اس کے لیے کھانا لے کر گئی ہے اور کسی نے دیکھ لیا ہے، اس کے ساتھ بھی برتاؤ اس کے جیسا کیا جاتا تھا۔ یہ شرعی قانون ہے۔ اس لیے کوڑی اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کرتا تھا؟ روٹی ڈھونڈتا تھا تو اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اب یہ جو کوڑ کا مرض ہے نا، میں اب تھوڑا بتانا چاہوں گا تاکہ ہم مزید اس مرض کو سمجھ سکیں۔ ایس تو کھل کے دس لگا وا، ایک کوڑ تو جنیا بھی اس ٹائم میں دیکھ رہا تھا، یہاں پر بہت سارے لوگوں نے پہلے سے پری ریکویسٹ کی اس طرح کی بیماریاں ہیں، میں سن رہا تھا۔ کوڑ سے چھوٹی بیماریاں آپ کی، جو کوڑی کو مرض لگتا تھا، وہ جہاں جہاں خارش کرتا ہے، کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے وہ جہاں خارش کرتا ہے وہاں سے اس کا ماس، گوشت، جلد اترنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے زخموں پر پس پڑ جاتی ہے۔ کیا پڑ جاتی ہے؟ جنہوں پنجابی جو ریشہ آندے نہیں، اور اس سے بدبو آتی ہے۔ اس سے کیا آتی ہے؟ عام تندرست بندے نو سٹ لگ جائے، جس زخم چ ریشہ پی جائے نا، وہ کو بھی بو آن لگ پیندی ہے۔ تو پھر ایک بندہ جس کو سر سے پاؤں کے تلوؤں تک زخم ہی زخم ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا ہوگا اس وقت، اس دور میں۔ اب جب کوڑی سے لوگ نفرت کرتے تو کوڑی کو شہر سے باہر نکالا جاتا تھا، اور نکالنے والے کون ہوتے تھے؟ شرع کے عالم، کاہن۔ اسے حکم کرتے کہ اگر خدا تجھ پر فضل کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب تک تیرے جسم پر یہ بیماری ہے تو اس شہر اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ احبار کی کتاب 13واں باب پڑھیے گا، آپ کو تفصیلاً یہ سمجھ آئے گی کہ کوڑی کے ساتھ برتاؤ کیا کیا جا رہا ہے۔ اب جب کوڑی نکل جاتا تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ کئی مختلف جگہوں پر جاتا اور وہاں سے کھانا لیتا اور اپنا پیٹ پالتا۔ اب یہ قانون اس کوڑی کو بھی پتا ہے۔ ہیلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی، انہوں بھی پتا ہی ہے۔
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਸ਼ੋਰ ਕਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਇਬਨੇ ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯਿਸੂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟਿਆ, कहता ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु आया और उसने उसको नई आंखें दे दी। तो इस कोड़ी ने भी यीशु मसीह के बारे में सुना था। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। एक 12 बरस की रोगन जो अपने मालो मता बेच कर अपने ऊपर लगा चुकी थी, कई तबीबों के पास गई, कई डॉक्टरों के पास गई, और जब भी किसी तबीब के पास या डॉक्टर के पास जाती उसे पैसे की जरूरत होती, और वो अपने घर से कभी कोई फर्नीचर की चीज बेचती, कभी कोई बेचती, कभी कोई बेचती। आखिरकार जब उसके पास कुछ ना रहा तो उसकी बीमारी उससे बिल्कुल खत्म ना हुई, तो वो अपनी बीमारी के बाइस कुबड़ी होती जा रही थी और शैतान उसे मजीद कमजोर करता जा रहा था। और उसने जब यीशु मसीह के बारे में सुना तो बाइबल फरमाती है कि उसने अपने दिल में ये ठान लिया और कहा अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बाइबल फरमाती है कि शरई कानून के मुताबिक ये जो औरत है जिसे 12 बरस से खून जारी है, ये शरई तौर पर ये भी नापाक है और ये जानती है कि मर्दों की जमात, मर्दों की भीड़ में जाना वाजिबुल कत्ल है। अगर मैं यीशु के पास जाऊंगी तो यीशु जो है वो बड़ी करने वाला है, वो बड़े मौजज़े करने वाला है और बहुत सारे लोगों को रोटियां खिलाने वाला है। अगर मैं यीशु के पास जाऊंगी तो उसके इर्द गिर्द 24 आवर इंसान, भीड़, लोग होते हैं। अगर मैं यीशु के पास गई, किसी इंसान, किसी मर्द ने मुझे देख लिया तो मुझे शरई तौर पर मुझ पर इल्जाम लगाकर संसार कर सकेगा, लेकिन इसने अपने दिल में ठाना कि जो जिंदगी, जो मुर्दों को जिंदा करता है, अगर इंसान मुझे संसार कर भी देंगे मुझे परवाह नहीं है। मैंने उसके बारे में सुना है, वो 4 दिन के मुर्दे लाजर को कहे लाजर कब्र से बाहर आ, तो लाजर कब्र समेत उसके कदमों में आ जाता है। यीशु मसीह के बारे में सुना था। यीशु एक दिन एंडी हैकल च गए तो उथे एक टुंडा इंसान सी, टुंडा उन्होंने दा बाजू कटे हुआ सी। हालेलुया, किन्ने नूं समझ आउण लई है? ताड़ी तालियां दी आवाज दसेगी। क्या हम इसे यहीं पर बर्खास्त कर दें, आगे चले? किन्ने कहने लगे चलो? ताड़ी तालियां दी आवाज दसेगी। शुक्रिया। तो यीशु मसीह हैकल में थे, वहां पर एक टुंडा इंसान था। यीशु ने उसे कहा, उसका बाजू कटा हुआ था, यीशु ने कहा अपना हाथ ऊपर उठा। बाइबल फरमाती है जैसे उसने अपना टुंडा बाजू ऊपर किया उसका नया हाथ निकल आया। तो ये औरत इन्हें परवाह ही नहीं की थी, इन्हें अपने दिल च ईमान रखा ही आज मैं यीशु दी पोशाक दा किनारा छूना है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझाने के लिए। हन्ना खुदा के पास गई, जाकर रोना शुरू हो गई, अपना हवाल, अपना गुजरा हुआ कल काम खुदा के जरूर ऊंची ऊंची बोल रही है, कह रही है मैं बड़ी गुनहगार हूं, मैंने तुझसे दूर जिंदगी गुजारी खुदा के जरूर। तो एलिकान ने कहा ये तो बड़ी बदकार औरत है। हालेलुया। इस औरत ने कहा मैं उसका किनारा छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। उन्हें क्या मैं हुणे तो हैकल च उठना ही तां जो शिफा देगा। काश कभी हम अपने दिल में ये ईमान रख कर जाए कि आज यीशु दे घर जाना है तो मेरे घर चो झगड़े ते बीमारियां ते दर्दां ही मुक जाएंगियां, यीशु खत्म कर देगा। हालेलुया। लेकिन उस तो पहलू सानू दाऊद वांगू कहना पैना मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। असीं की करने आ? ये नवीद कराउण दिया इबादत, इहदा मैं करना लाज करके वहाए। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालेलुया। रब नूं राजी करना सी ते इबादत करी दी है कि रब राजी होवे। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। कहाँ पर थे हम? मैं क्या बोल रहा था?
ہم 12 برس کی ایک روگن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ یسوع مسیح کے سمت جب آئی تو لکھا ہے کمزور ہو گئی تھی، 12 برس سے کنٹینیو خون اس کا بہ رہا تھا، اور اس نے اپنی کمزوری پر بھی غور نہیں کیا. بعض کا ساڑھے سر چ درد ہوئے تو ہی چرچ نہیں ہوندے کہ نہیں بھائی صاحب سر چ درد بڑی ہونی ہے سنیا ہے. حالانکہ چرچ ہی تے درس گاہ ہے جتوں تیریاں درداں مکنیاں نے، اور نہ صرف ایک دن لی بلکہ ہمیشہ لی مک جانیاں. تے پھر بکریاں ٹکمانج بازیاں شروع کر دینے ہیں. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. اس عورت نے اپنی کمزوری کو پیچھے چھوڑا، نہیں پرواہ کی کہ بھیڑ میں سے میں گزروں گی، میری اتنی طاقت نہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں یسوع کے چگرد بھیڑ ہے، میں کسی کے نیچے بھی آ سکتی ہوں. لوگ کوشش کرتے تھے اپنے بیماروں کو لے کر کاش یسوع کے جو سایہ ہے، یہ یوحنا لکھتے ہیں نا اپنی انجیل میں کہ جناب یسوع کے معجزے ہی لکھے جاتے تو کوئی انسان بائبل نہ اٹھا سکتا. یہ لکھا ہے بائبل مقدس میں. اس کا مطلب کہ یہ جو معجزے یا شفائیں لکھی ہیں یہ مختصر ہیں، اور لوگ اپنے بیماروں کو لے کر ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہاڈا بیمار کدی یسوع دی لاگے لگ جائے نا تو چنگا ہو جائے گا. سارے تے اپنی اپنی نپے سن. تو اس نے کہا مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اب یہ بھیڑ میں سے گزرتی گزرتی بائبل فرماتی ہے جیسے ہی اس نے یسوع مسیح کی پوشاک، یعنی پوشاک میں نہیں جو چھویا، پوشاک دے وچ ایک دھاگا لمکن ڈیا ہے، ایک دھاگا جو لمک رہا تھا، اس نے اس کو ہاتھ لگایا اور بائبل فرماتی ہے یہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی. ہیلیلویا. ہوں اگے بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. یسوع مسیح کھلو گے، یسوع نے کہا مینوں کسی نے چھویا ہے. میں بھی گل ذرا روحانی کلیسیا تے سینے سنگل والے لوگوں ان ذرا اپنے روحانی ذہن نہ سمجھو. یسوع مسیح کھلوتے تو نہ کہا مینوں کسی نے چھویا ہے. اگوں میرے وغیرہ شاگرد سی، انہیں کہا استاد تیرے اتنے بھیڑ ڈگدی پھرنی تو کہنا چھویا ہے. یسوع نے کہا نہیں، چھونے میں فرق ہے. جس نے مجھے چھوا ہے اس نے ایمان کے ساتھ چھوا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ مجھ میں سے شفا کی قوت نکلی ہے. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. جن نے چھویا انہیں ایویں نہیں چھویا، انہیں اتنے ایمان رکھا ہی اج میں یسوع دی پوشاک دا کنارا ہی چھو لواں گی تو کی ہو جاواں گی؟ شفا پا جاواں گی. کی ہو جاواں گی؟ میرا ایمان ہے جڑے اوکھے ہو کے بھی اج اس عبادت چ آئے نے، وہ اج تو بعد اپنیاں او بیماریاں اپنے جسماں چ نہیں ویکھن گے. یسوع تانوں شفا دین لیے اتنے اتریا ہے. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. تو اس کوڑی کا ذرا ایمان دیکھتے ہیں. یہ جان گیا تھا کہ یسوع مسیح کے پیچھے بہت سی بھیڑ ہے، اور ساری بھیڑ جذباتی، ساری بھیڑ جذباتی لکھا ہے. اور بہت زیادہ یہ بھی کر دے لوگ ہوں نا، بعض کر بندہ چیزے ہی لینا کہ کام دے تو لوگ چیزے بھی لین دے ہیں یسوع مسیح دے نال. چیزے بازی ہون تو ہی نہیں جے ہے، لیکن یاد رکھو جڑا خادمہ دی روحانی کماں دی چیزے بازی کردا ہے وہ خدا دا تخم نہیں ہے. کوشش کرو خدا دا تخم ہی رہو، تاکہ جدو کتے خداوند یسوع مسیح لکھاں کروڑاں فرشتیاں نال آئے تے اسی جلالی بدن لے کے ادھے ہوا چڑھ کے اسمانہ دی بادشاہی چلے جائیے. ہیلیلویا. ہن اے دا ایمان چیک کرو، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے کیا کیا؟ ہیلیلویا. بھول گئے ہو آیت ہی ہم پڑھی ہے، لکھا ہے دیکھو اس نے پاس آ کر اسے کیا کیا؟ سجدہ کیا. کیا کیا؟ اس کا مطلب جب ہم یسوع مسیح کے پاس آئے تو ہمیں سجدے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. لکھا ہے اس نے سجدہ کیا. جاندہ ہے سی کہ میرے لیے شرعی قانون ہے وے میرے اتنے لوکا پتھراں دا ڈھیر لا دینا، جاندہ سی. لیکن اس نے سنا تھا کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے یہودیوں نے کہا تاڑے کو کچھ بن نہیں ڈیا او دا تے اتھے پورا چرچا ہون ڈیا، کچھ کرو او دے لئی. چرچا کی ہون ڈیا کہ بائبل مقدس کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو میں یہاں اپنے ایمان کی بات کہوں گا. یسوع مسیح کے اندر ایسی قدرت تھی کہ یسوع مسیح کے جسم کو اگر ہوا لگ کے کسی مردے نو لگ جاندی سی وہ بھی زندہ ہو جاندہ سی. یسوع چھندا بھی نہیں جے. میں اپنے ایمان دی گل کرن ڈیا جی. اگر ہم یسوع کو سیکھیں تو یسوع مسیح ہوا سے بھی بڑھ کر قدرت رکھنے والا ہے. ہیلیلویا.
اس نے سجدہ کیا اور بلند آواز کے ساتھ، جس طرح یہ چلاتے ہیں نپاک، اسی طرح یہ چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے خداوند اگر تو چاہے یہ جو بھیڑ تیرے پیچھے ہے اس سے مجھے کیا کر سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر یہ پاک نہ ہوندا تے بھیڑ بالکل تیار سی، بھیڑ بالکل تیار، کیونکہ ان کو شرعی طور پر اعزاز ملنا تھا کہ انہاں نپاکی ختم کی تھی کوڑی کے لیے، شرعی قانون یہ تھا۔ کتنے چاہتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھیں کہ اتنے ہی سٹاپ کر دی، ختم کر دیے کہ اگے بدیے؟ تاڑی تعلیم دی آواز دسے گی۔ بھائی نوید نعرہ لاؤ، ہوں ذرا نعرہ لاؤ، ویکھی کلیسیا جاگن رہی ہے۔ بھائی نوید تہاڈا ہی نام ہے؟ ہاں جی بس ہیلیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ اور تینوں سگوں بھائی بہتا خوش ہونا چاہیے، تو کلا گھٹو گھٹ کوئی 40-50 لوگوں کی برکت کا سبب بنن ڈیا میں، یہ لیے ایک دفعہ پھر زوردار تعلیم دے۔ ہیلیلویا۔ بھائی نوید میں آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں، خدا آپ کے ایمان کو اور بڑھائے، آپ کی مشکلیں آسان کرے خدا۔ ہیلیلویا۔ اسی طرح کہتا ہے اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اگر اس کا کوڈ ختم نہ ہوتا تو بھیڑ بالکل تیار ہے مارنے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور شرعی قانون یہ تھا کہ جس کو یہ مرض ہوتا اسے لوگ اپنے اپنے حصے سے پتھر مار دے سن۔ کی مار دے ہیں؟ پتھر مار دے سن، تو منہ پتھر مار مار کے پتھراں تک ہی لا دے سن، ڈھیر لا دے سن، تاکہ جہاں ننگن ٹپن والا پتہ ہے کہ اتنے کوئی نپاک شخص مریا ہے۔ ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کی صدقے جاؤں اس کوڑی پر، یسوع کے آگے جھک گیا، کہتا ہے زندگی تجھ میں سے صادر ہونی ہے، پتھر مار بھی دیں گے تو تاں بھی زندہ کر دے گا۔ جھکے یسوع کے حضور میں، اندہ ہمیں پہاڑ ہی کوئی نہیں۔ جیسے سٹیفنس کو کہا گیا یسوع کا انکار ہونا، بس ہونے کی گل ہے، اسمان کھلیا ویکھیا ہن کچھ نہیں ہو سکتا، میں او دے تے ایمان رکھنا وا، او میرے لیے باپ دی دہنی طرف میرا ویلکم کر لکھ لو گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ اے ایمان ہے۔ یہ جدو جھک گیا تو لکھا ہے بھیڑ نے جب اسے دیکھا بھیڑ وہیں رک گئی، ہائے اگے تے کوڑی ہے، جے اسی گئے او دا پرشاواں سایہ سانو لگ گیا ہی ہو جائیں گے نپاک، ہاں نہیں جانا آگے۔ بھیڑ وہیں کی وہیں رک گئی، اور لکھا یسوع مسیح اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یسوع مسیح اس کی سمت آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں۔ جڑے مخالف سن یسوع دے انہوں نے کہا آئی اج موقع یسوع نے مارنا دا، یہ ٹھیک وقت ہے، بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جب یسوع اس کوڑی کو ہاتھ لگائے گا یسوع نے پاک ہو جائے گا تو ہم اسے کیا کریں گے؟ سنسار کر دیں گے۔ اب یسوع مسیح آگے بڑھتے 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 اس کی سمت آ رہے ہیں، کیونکہ اس نے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یہ اس کا ایمان ہے۔ جب ہم ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس آتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے ایمان رکھو جو تم نے دعا میں مانگا تمہیں اور مل جائے گا۔ نہیں پہنو مل گیا کہ ہاں مل جائے گا، نہیں مل گیا۔ یہ جھک گیا، کہندا ہن مارنے نے پتھر مار لو۔ یسوع نے نہیں رکنا۔ یسوع اس جہان تے آیا ہی انہاں لوگاں لئی جڑے رد کر کے بیماریاں دی وجہ تو، نشے دی وجہ تو، تویزاں دی وجہ تو، جادوگراں دی وجہ تو محلے شہر گھراں چوں لہدا کر دیتے جاندے ہیں۔ یسوع جدوں آیا بائبل فرماندی ہے کہ لوکاں 50,000 روپے دیاں جادوگراں دیاں کتاباں سٹ کے تے یسوع نو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کی تو لکھا ہے یسوع مسیح اس کی سمت بڑھتے جا رہے ہیں۔ بھیڑ پہاڑ پر تھی، پتھروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بھیڑ کہاں پر تھی؟ اوتے پتھراں دی کمی ہوندی ہے نہیں، پتھر وادو، بھیڑ بھی بہت زیادہ، پتھر بھی بہت زیادہ۔ یسوع مسیح اور کوڑی آمنے سامنے ہے، کوڑی سجدے میں ہے اور یسوع مسیح اس کی سمت آ رہے ہیں۔ جب یسوع مسیح اس کی سمت آگے بڑھتے 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 اس تک پہنچے، جیسے یسوع مسیح قدم آگے اٹھاتے اس کی سمت، پیچھے پتھروں والے ریڈی ہو جاتے، انہیں ہاتھ لاؤنا ہے، انہیں ہو جانا ہے پاک، تیسے انہیں پتھر مار دیاں گے۔ لکھا ہے یسوع مسیح اس کی سمت بڑھتے گئے اور اس کے پاس آئے
اور یسوع مسیح اس طرح سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، جیسے ہی ہاتھ اس کے اوپر جا رہا ہے پتھر مارنے والے اور تیار ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ریڈی، چوکس۔ لکھا ہے یسوع مسیح نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اس کا جسم ایسے ہو گیا جیسے پیدا ہونے والے بچے کا ہوتا ہے۔ جنہ پتھر چکے وہ اوتھے ہی پتھر پھڑ کے تے بتھیریاں کیا، یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی ہاللیلویا، بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ سینے سنگل والے ہو، آج اپنے پنڈ دی شان ودان واسطے آوازاں اونچی کرو، بولو خداوند یسوع مسیح کی ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ جب ہم بالکل ناپاک تھے، گناہ میں تھے، ہماری نجات کسی بھی طرح سے ممکن نہ تھی، موت، بالکل ابدی موت جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے، روکنے کے لیے ہمارے سر پر تاری رہتی تھی، وہ موت ہمیں ہر وقت چاروں اور سے گھیرے رہتی تھی۔ تب خدا باپ نے وقت مقررہ پر اس موت کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ہماری زندگی بنا کر بھیجا۔ اس وقت یسوع نے اپنے بیٹے کو، خدا باپ نے اپنے بیٹے کو کیا ہماری زندگی بنا کر، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی انہیں ایمان لیا ہی مار شو مارنا جی، لیکن کی جانے جڑا ایمان لے آندا ہے وہ کی ہوندا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ اب ذرا ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ آپ ذرا اب اپنی زندگیوں پر تھوڑی دیر غور کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں پر۔ تب کوڑ کی مرض ظاہری تھی، کیا تھی؟ ہاللیلویا۔ اب ہمیں کوڑ کی طرح کی کئی ایسی بیماریاں لگی ہیں جو ہمیں کلچر سے، یعنی خدا سے، روحانیت سے دور لے کر جاتی ہیں۔ کہاں لے کر جاتی ہیں؟ ہم 17 تاریخ کو بولے باجوہ میں تھے، تو وہاں پر ہم ینگ جنریشن پر، یوتھ پر میں سرمن بیان کر رہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھا ہے 15 باب کی 33ویں آیت میں کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا بعض اوقات ہماری جو پسند ہوتی ہے وہ ہمیں خدا سے کیا کرتی ہے؟ ایجی گل ہے، بعض اوقات ہمارے دوست ہمیں خدا سے کر دینے کہ نہیں کر دے۔ بائبل سے لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں، کہیں کوئی ایسی بیماری، کہیں میرا جھوٹ مجھے اس کوڑ کی طرح تو نہیں کھا رہا، جس طرح شرعی طور پر کوڑی کے جسم کو آہستہ آہستہ زخم بنتے خارش کرتا، آخر کار اس کے جو بڑے پارٹس جسم کے تھے جیسے گردے وغیرہ وہاں تک کیڑے پڑ جاتے تو وہ وہیں پر مر جاتا، اور اسے پرندے آ کر کھاتے نوچ نوچ کر۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ آج اپنی زندگیوں پر غور کریں مسیحیوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یسوع سے دور ہیں، ہم اس شہر سے باہر ہیں۔ یاد رکھیں لکھا ہے نیا یروشلم اترے گا۔ کون سا یروشلم آئے گا؟ او یروشلم تو کتے باہر تے نہیں، اگر باہر ہوتے آج اس کوڑی دی طرح یسوع مسیح دے قدماں چ آ کے جھک جاؤ، یسوع اپنا ہاتھ تاڑے اتر رکھ کے اپنی زندگی تاڑے اندر ٹرانسفر کر دے گا۔ ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی زوردار تالیاں کلام خدا کے لیے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آگے اور بڑھوں، ہم اسے یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ خداوند یسوع اسی کلام کے وسیلہ سے مجھے آپ کو برکت دے۔ اگر کوئی